بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یہ قربانی کے تعلق سے کچھ مسائل اور ضروری باتیں چل رہی ہے۔ آج جی چاہتا ہے حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی حکمت سے بھری باتیں، بڑی عجیب باتیں ہوتی ہے جس شعبے میں بھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات تو بلکہ اس لیے ہمارے کابر بزرگان دین خواہ وہ کسی بھی سلسلے کے ہوں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کو پڑھنے کے لیے ضرور فرماتے ہیں۔ خیر وہ دوسرا موضوع ہے، تو کچھ چیزیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی پڑھ کر سناتا ہوں۔ ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ محض نادار ہیں، غریب و مسکین ہیں، یا ذخیرے سے زیادہ ان کے ذمہ حقوق العباد ہیں جن کی ادائیگی مقدم ہے، یعنی پہلے اس کو ادا کرنا ضروری ہے، مگر یہ لوگ ان سب حقوق کو نزل انداز اور پس پش ڈال کر محض فخر اور قدیم وضع نبھانے کے لیے، قدیم وضع نبھانے کا مطلب یعنی چونکہ ہمیشہ سے ہمارے ہاں قربانی ہوتی چلی آئی ہے اس لیے قربانی کی پابندی کرتے ہیں، اور پاس ہوتا نہیں تو ادھار کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کو دیکھا کہ مردوں تک کے کئی حصے کرتے ہیں اور زندوں کے واجب حقوق مردہ کرتے ہیں، حالانکہ یقینی بات ہے کہ 100 روپے قرض میں ادا کرنا اس سے بہتر ہے کہ ان 100 روپے کے حصے خریدے جائیں۔ ایسی صورت میں حقوق ضائع کرنے کا الزام اور گناہ الگ، اور فساد نیت یعنی تفاخر اور ریا کا گناہ الگ لازم آئے گا۔ میرے عزیزوں کو سمجھے، یہ مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں ہیں۔ مجدد تھے، تجدید جی، اور جو اصلاح کا کام تھا وہ اتنا عظیم الشان کیا، ہر لائن میں، ہر میدان میں، ہر شعبے میں۔ تو یہ باتیں ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے میرے عزیزوں۔ ہند پاک میں، ہندوستان میں جب رہنا ہوا تو دیکھا بعض خاص برادری کے لوگ، خاندان کے لوگ، گاؤں کے ذرا مکھیا ٹائپ اور بڑے لوگ، تو ان کے ہاں یہ چلا آ رہا ہے بھئی اتنی قربانی اور یہ، اور پھر شام کو اتنوں کا کھانا اور وہ فلاں، اور وراثت بہن کی دبائے بیٹھے ہیں، پلوٹ دوسروں کا دبائے بیٹھے ہیں، اور ضروری کتنی ساری چیزیں، کتنے حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں، لوگوں کے قرض روزانہ ادا نہیں کر رہے۔ جب مانگتے تو کہتے ہیں بھائی تمہیں حالات کا پتہ ہے، ہمارے آج کل حالات نہیں ہیں، پھر تم ہم سے قرض مانگنے آ گئے ہو۔ یعنی جو حقوق ذمے میں لازم ہے ان کو نہیں ادا کریں گے، اور حرام سے بچ کر جو حرام کسی کا ہے وہ لوٹا دے اور حرام سے بچ جائے، یہ نہیں کریں گے۔ بیوی کا مہر ہے، بہن کی میراث ہے، بھائی کی زمین ہے، یتیموں کے حقوق ہیں، انتقال ہو گئے نہیں دے رہے، لیکن قربانی میں ایسا کریں گے کہ لاکھوں کی قربانی کر ڈالی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پیارو جو بات فرماتے ہیں وہ کوئی ایسی نہیں ہوائی بات ہو ایسے ہی فضا میں اڑ جانے والی۔ فرماتے ہیں دونوں گناہ ہوئے، ایک تو تم نے جو حقوق ضائع کیے، مالی حقوق کیوں ضائع کر رہے ہو؟ کوشش کر کے جو کچھ پونجی جمع ہے اس میں اس کو ان حقوق کو ادا کرو۔ کسی کے ذمے میں، کسی شخص کے تمہارے ذمے میں پیسے دو لوٹاؤ۔ اور نمبر 2 دوسرا گناہ وہی جو فساد نیت ہے، تفاخر کے، خاندانی اس طرح سے ذبح ہوتا تھا بس اتنی ہی ذبح کرنے چلا آ رہا ہے۔ آگے حضرت کی عبارت سنیے، یہ قیمتی باتیں ہوتی ہیں جو معاشرے میں پھیلی ہوئی، ان کی اصلاح ہے ایسا باقاعدہ۔ میں ہر سال 8 بکرے کرتا ہوں اور اس سال میں نے 12 کیے ہیں، اور بتا رہا ہے اور ادھر ظاہر کر رہا ہے، اور ادھر خوب اس سے جیسے ایک شان ہوتی ہے بس وہ بنا کے رکھنی ہے، حالانکہ بیچارے کی حالت کسی وجہ سے جی ذرا کمزور ہو گئی مگر تیار نہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں البتہ کسی کا حق ضائع نہ ہو اور تفاخر اور ریا بھی نہ ہو، البتہ کسی کا حق ضائع نہ ہو اور تفاخر اور ریا بھی نہ ہو، تو نفل و قربانی کا مستحب اور محبت کی دلیل ہونے میں کوئی کلام نہیں۔ محبت کی دلیل اور مستحب یہ تو بالکل بات ہے۔ فرمایا اسی طرح عام مردوں کی طرف سے یا اپنے بزرگان دین کی طرف سے، سمجھو بھائی، اسی طرح عام مردوں کی طرف سے جو اہل تعلق ہے عام، یا اپنے بزرگان دین، مشائخ، یہ میرا فلاں استاد تھا، یہ میرا شیخ تھا جی، اور فلاں میرے ابا، میری امی اور میرے نانا مجھ سے بڑی محبت کرتے تھے، مرحوم ہو گئے، فلاں گاؤں کا تھا، بڑا تعلق رکھتا تھا، مرحوم ہو گیا، یہ سب آگے حضرت فرماتے ہیں بالخصوص حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا تو احب المندوبات ہے۔
یعنی مستحب امور میں سب سے افضل اور پسندیدہ ہے، یعنی مستحب امور میں سب سے افضل اور پسندیدہ ہے۔ کر کے دیکھو آپ، اور بہترین جانور خریدو، دل میں کیسا جو محبت کا جوش اور کیسی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی سے قرب دل کے اندر محسوس ہوگا، نور محسوس ہوگا۔ اور میں تو اس نظریے کا آدمی ہوں، اس خیال کا آدمی ہوں کہ سب سے زیادہ مخلوق میں سب سے زیادہ اعلیٰ شخصیت، پسندیدہ شخصیت جی، تو ویسے ہی آپ کے سارے جانوروں میں جو سب سے زیادہ پسندیدہ اور سب سے محبوب اور سب سے اچھا ہو، وہ سب سے زیادہ محبوب حب الخلق کے لیے آپ جتنے حیوانات میں، جانوروں میں جتنا آپ کے پاس ہیں اور سب سے زیادہ آپ کو دل کو محبوب ہے، اسی کو اختیار کرو۔ پھر باقی اپنا درجہ، بیوی ہے اور والد ہے اور استاد ہے اور یہ ہے خاندان والے، جو سب سے زیادہ آپ کی نظروں میں بھایا ہو، اسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرو۔ ایک عجیب قلب میں ایک عجیب نور بھی محسوس ہوگا، لطف بھی محسوس ہوگا اور قرب بھی محسوس ہوگا۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فرمانے کو کیسی پیاری تعبیر ہے جی، دل جو ہے وجد میں، روح وجد میں آ جاتی ہے۔ فرمایا بالخصوص حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا حب المندوبات ہے، یعنی مستحب امور میں سب سے افضل اور پسندیدہ ہے۔ سمجھے میرے بھائیو؟ آپ کو اللہ نے مال دیا ہے، صاحب حیثیت کیا ہے، کتنا خرچ اڑاتے ہیں بھائی۔ یہاں میں جس ملک میں رہتا ہوں تو یعنی دیندار قسم کے لوگ بھی کہلانے والے، چلو جی سیٹرڈے سنڈے کو باہر ہوٹلوں پہ کھائیں گے۔ اب گھر میں کھاتے تو 50 رین خرچ ہوتے، وہاں 400 رین خرچ کر رہے ہیں۔ ارے تو ایک مہینے کے چلو ہوٹلوں پہ کھانا چھوڑنا ہے اور جو ہے 2000 رین خرچ کر کے مناسب اور اچھا سا بکرا 2500 3000 میں خرید کے اور اس کو قربانی کرنا ہے۔ بہرحال آگے فرمایا اور ان حضرات کے حقوق کا مقتضا بھی ہے، ان سب کے حقوق ہیں بھائی، ہمارے بڑے، ہمارے خاندان کے بڑے، دادا ہیں، والد ہیں، نانا ہے، نانی ہے، اور اسی طرح ہمارے اساتذہ و مشائخ، ان کے حقوق کا مقتضا بھی ہے۔ آگے قیمتی جملہ حضرت فرماتے ہیں لیکن منفعت جب ہی مطلوب ہے جب اس میں کوئی مضرت نہ ہو، یعنی نفل قربانی منفعت ہے اور حقوق ادا نہ کرنا مضرت ہے۔ تو اگر آپ کے ذمے میں لوگوں کے حقوق ہے مالی اور وہ تو ادا نہیں کر رہے، اور بڑھ چڑھ کے کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کروں گا، کرو بھائی قربانی، لیکن پہلے وہ حقوق تو ادا کر لو۔ اور جو لوگ صاحب حیثیت ہونے کے باوجود نہیں کرتے، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں ان کے بارے میں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قربانی کی وسعت رکھتا ہو اور قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ کس قدر تاکید ہے، غور فرمائیے، سنو حضرت کیا فرما رہے ہیں، غور فرمائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جس نے باوجود وسعت کے قربانی نہ کی ہو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ یوں نہیں فرمایا، یوں نہیں فرمایا کہ عیدگاہ میں نہ آئے، بلکہ یوں فرمایا کہ اس کے قریب تک بھی نہ آئے۔ قربانی نہ کرنے والے سے کس قدر نفرت معلوم ہوتی ہے کہ ایسے شخص کو حکم دیا کہ مسلمانوں کی عیدگاہ کے پاس بھی نہ پھٹکے۔ صاحبو، اگر غیرت ہو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو تو یہ بڑی سخت بات ہے، قریب تک نہ آئے ہماری عیدگاہ کے، اور کرو۔ پھر فرماتے مگر افسوس کہ اس قدر تو قربانی کی تاکید ہے مگر بعض مسلمان پھر بھی نہیں کرتے۔ جی ہاں، نہیں کرتے، بہت سے لوگ ہیں سب کچھ کریں گے لیکن جب قربانی کی نمبر آئے گا تو اس کی طرف ان کی طبیعت ہی نہیں چلتی۔ ارشاد فرمایا ایک مقام پر کہ قربانی کی فضیلت اور اس کا ثواب تو اتنا ہے کہ اگر کسی کے ذمہ واجب بھی نہ ہو تو بھی ثواب حاصل کرنے کے لیے قربانی سے نہ چوکے۔ آخر دنیا کے بہت سے کام بلا ضرورت محض تفریح کے واسطے کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے اگر تھوڑا سا خرچ کرو گے تو کیا حرج ہوگا؟ اور اگر ضرورت ہی پر مدار رکھتے ہو اور یوں کہتے ہو کہ صاحب جو فرائض اور واجبات ہیں ہم تو وہی ادا کریں گے، تو دنیا کے کاموں میں اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ سب حضرت تھانوی کی باتیں سنا رہا ہوں۔ فرمایا ضرورت تو اس قدر ہے کہ جان بچانے کے لیے جو کی روٹی بھی کافی ہے، گرمی سردی کی ہلاکت سے بچاؤ کے لیے موٹا ٹاٹ کا کپڑا مل جائے وہ بھی کافی ہے، پھر یہ پلاؤ اور زردے اور کوفتے کیوں کھاتے ہو، اور ململ و مخمل اور عمدہ باریک قسم کے کپڑے کیوں پہنتے ہو،
اللہ اکبر، نفس کے خوش کرنے کو تو غیر ضروری کام بھی کر لیں، اور دین کے کام میں یہ پوچھتے ہو کہ صاحب کیا بہت ضروری ہے؟ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اگر اس کے چھوڑنے یعنی قربانی نہ کرنے میں بہت بڑا حرج ہے تب تو اس کا اہتمام کرے، ورنہ چھوڑ دے۔ ارشاد فرمایا، پیاری باتیں ہیں، تجدید مجدد کی اصلاح امت کا بڑا کارنامہ، تو اس لیے باتیں بھی تو ویسے قیمتی موتیوں کے موتی ہوتے ہیں۔ فرمایا اعتقاد درست رکھنے کے لیے تو بے شک ضرور پوچھو کہ قربانی ہم پر ضروری ہے یا نہیں، کیونکہ ضروری کو ضروری اور غیر ضروری کو غیر ضروری کا اعتقاد رکھنا واجب ہے۔ سمجھے میرے بھائیوں؟ میں شرح کر دوں، یعنی اگر ہم ضروری کو غیر ضروری سمجھ لیں اور غیر ضروری کو ضروری تو حدود سے تجاوز ہو جائے گا، یہ نہیں جائز ہے۔ تو یہ تو واجب ہے، لیکن عمل کرنے کے لیے تو یہ پوچھنا کافی ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں؟ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل سے خوش ہوتے ہیں تو بلا تأمل نہایت مستعدی اور رغبت کے ساتھ اس کو کرو۔ بہت سے لوگ دین کی محبت کا دم بھرتے ہیں اور بدنی اعمال نماز وغیرہ میں بڑے چاق و چوبند ہیں، لیکن روپیہ خرچ کرنے کا جہاں وقت آیا تو ہیلا حوالہ کرتے ہیں۔ یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ ارے عزیزو، باتیں پوری ہوئی۔ اسی میں یوں ہی سمجھ لو کہ پیسہ بچانے کے لیے، چلو بھائی پیسہ بچانے کے لیے وہاں بھیجیں گے فلاں جگہ، وہاں 200-400 میں قربانی ہے، یہاں 2000 خرچ آ رہی ہے، کیا بات ہوئی؟ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ ہو رہا ہے، کہ تم اپنے خالی ذاتی اور خالی کسی واہیات اور فضول چیزوں میں تھوڑا ہی خرچ کر رہے ہو۔ اور پھر سبحان اللہ، یعنی قربانی میں تو یہاں تک گنجائش دی گئی ہے جی کہ نیت تو رکھو تقرب اللہ کی، نیت تو رکھو قربانی کی، نیت تو رکھو اخلاص والی، لیکن اگر خود بھی کھا لو، خاندانوں کو کھلا دو، رشتہ داروں کو کھلا دو، اور اس میں بھی قربانی ادا ہو گئی۔ تو اس لیے میرے عزیز و توجہ متوجہ اللہ، یعنی توجہ کے ساتھ اہتمام کے ساتھ اس کو کرنا چاہیے، اور کرے اور ذوق شوق سے کچھ دن تک ان کو رکھے، کھلائے پلائے، اٹھائے بٹھائے، ان کے ساتھ شغف کرے۔ میں نے عرض کیا پہلے، دوسری جگہوں میں بھیجنا ٹھیک ہے، بھیجیے جہاں ضرورت ہے اور قربانی کی ضرورت ہے اور لوگ بہت زیادہ محتاج ہیں اور غریب ہیں اور ان کے پاس کھانے پینے کو بھی نہیں ہے اور نہ قربانی وہ بیچارے کر سکتے ہیں، جی تو ماشاءاللہ آپ اپنی بھی کرو، جو واجب قربانی مثال کے طور پہ جہاں رہتے ہیں وہاں کر لو، اور نفلی قربانیاں بھیج دو۔ اور اگر واجب بھی بھیجنی ہے اور یہ پیش نظر ہے کہ بھئی وہاں ضرورت زیادہ ہے، بیچارے غربت میں ہیں، ان کے لیے مسئلہ ہے، تو چلو دونوں کام ہو جائیں گے، آپ کی قربانی بھی ادا ہو گئی اور اسی کے ساتھ ساتھ غریبوں کی مدد بھی ہو گئی۔ بہت اچھی بات ہے، ایسا بھی کر لیں۔ ساؤتھ افریقہ سے اور ان ممالک سے، یو کے، امریکہ، ساؤتھ افریقہ وغیرہ، ان لوگوں یہاں سے لندن وغیرہ سے بہت سے لوگ بھیجتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ اب یہاں ایک بات عرض کروں، اگر وہاں عید کا دن الگ ہو اور یہاں عید کا دن الگ ہو تو پھر قربانی کب کی جائے گی؟ یہ بھی ایک مسئلہ بعض لوگ پوچھتے ہیں۔ تو وہی جواب یہ ہے کہ اصل جس جگہ میں جانور ہے، جہاں قربانی کی جا رہی ہے، اس جگہ کا اعتبار ہے۔ مثلا میں یہاں سے بھیجوں، انڈیا بھیجوں، اور مثال کے طور پر وہاں الگ دن میں قربانی ہو، یہاں الگ دن میں قربانی ہو، تو وہاں جس دن میں قربانی ہے اس دن میں قربانی ہوگی۔ جی ہاں، وہاں جس دن میں اس دن میں قربانی کی جائے وہ ادا ہو جائے گی۔ اور گویا اصل اعتبار جانور جہاں پر ہے اس جگہ کا ہے، اصل اعتبار اس شخص کا نہیں ہے جس نے قربانی کے جس نے اس کے لیے پیسہ بھیجا ہے اور انتظام کیا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ ضروری بہت سے مسائل کا بیان ہوا، اور حضرات بیچارے محبت میں آ کے کبھی چھوٹا موٹا میسج بھیجتے ہیں کہ جی ہم سنتے ہیں، فائدہ ہوتا ہے، تو ہمارا بھی دل خوش ہوتا ہے الحمدللہ، ایک طرح کا صدقہ جاریہ بن جاتا ہے ایک طرف یہ یعنی، اور دل اس لیے خوش ہوتا ہے کہ گویا جب یہ چھوٹی موٹی محنت ہے اور لوگ نفع اٹھا رہے ہیں، تو مرنے کے بعد یہ جو دینی نفع لوگوں کو پہنچائے یہی آخرت میں کام آنے والی چیز ہے، اور اس سے ہمت اور حوصلہ ملتا ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں دین کے تمام احکام کو صحیح معنی میں سنت اور شریعت کے مطابق زندہ کرنے کی توفیق دے اور اس پر ثابت قدم رکھے۔
دل میں اخلاص ہو للہیت ہو، طریق بھی صحیح ہو۔ بہت سے لوگ ہیں جذبات بہت اچھے ہوتے ہیں جی، مگر شریعت کے احکام معلوم نہ ہونے کی وجہ سے غلط سلط کر ڈالتے ہیں، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ اس سے بچنے کی صورت یہ ہے علماء و مشائخ یا اپنے وہاں کے جو حضرات ہیں ان سے مسئلے مسائل پوچھ کر، کسی بھی یہ صحابہ کرام تمام کے تمام یہ تو نہیں تھا کہ وہ کسی مدرسے میں پڑھ رہے ہیں اور پڑھ کر کے مدرسے میں اور سارے مسئلے مسائل سے واقف، لیکن ایک بات زندگی میں یہ تھی کہ جس طرف جو کام کرنے چلتے تو ہر مسئلے کا حکم پوچھ کے اور پھر آگے بڑھتے تھے۔ بس یہ بات اگر پیدا ہو جائے تو سمجھ لو کہ زندگی بالکل آخرت کے لیے ہماری یعنی ذریعہ نجات بن گئی اور کھیتی بن گئی۔ کمال یہ اس شخص نے، ایسے شخص نے، ہر آدمی کا کوئی باقاعدہ عالم بننا فرض نہیں ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں توفیق دے کہ ہم صحیح سنت و شریعت کے مطابق یہ ہم قربانی کے اعمال اور تمام اعمال کر کے صحیح معنی میں دیندار بہت سے لوگ سمجھتے ہیں نماز پڑھ لی، روزے رکھ لیے، قربانی کر لی، دیندار نہیں۔ دیندار کہتے ہیں جس وقت میں اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہماری طرف متوجہ ہے اس کو اس وقت میں بجا لانا اور پورا کرنا۔ میرے عزیز، اس کا نام دین ہے۔ حج کے احکام اور قربانی کے احکام میں نکتہ خاص سمجھایا گیا۔ میرا اب حکم ہے حرم سے نکلو، چلو حرم سے نکل کر مکہ مکرمہ سے مینا چل دو، بیت اللہ کو چھوڑ دو، مسجد حرام کو چھوڑ دو۔ یہاں تو 1 لاکھ کا ثواب مل رہا تھا، کیا ہوا کہ مینا چلو عرفات، حج بھی نہیں ہوگا ورنہ نہیں، میں تو یہاں رہوں گا کیونکہ 1 لاکھ کا ثواب ہے، 1 لاکھ نمازیں ہیں، 1 لاکھ کے ثواب لینے کے چکر میں ہو تمہارا حج ہی نہیں ہوگا۔ تو جہاں جو حکم مل رہا ہے، سال بھر وہ جمرات ہے وہاں جاؤ مارو کنکریاں، جاؤ میدان عرفات میں کرو دعائیں، کچھ بھی نہیں ہے، وہ ایک میدان ہے خالی، وہ پتھروں کا ایک وہ نظر آئے گا، لیکن ان دنوں میں اللہ نے عبادت بنا دیا۔ تو جس وقت جو حکم، قربانی کے دن میں کوئی روزہ رکھ کے دیکھے، اس سے 1 دن پہلے کی فضیلت اتنی ہے کہ 1 سال پہلے 1 سال بعد کے صغائر گناہ معاف کیے جا رہے ہیں، اور اس دن اگر روزہ رکھے ممنوع ہے، حالانکہ کوئی خیر روزہ تو بہت اچھی عبادت ہے۔ بہرحال اللہ عز و جل ہمیں صحیح معنی میں دین کی فہم بھی عطا فرمائے اور اتباع کی توفیق دے۔ وصلی اللہ علیہ نبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔